خطبہ نمبر 216 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جسے مقام صفین میں ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، پروردگار نے ولی امر ہونے کی بنا پر تم پر میرا ایک حق قرار دیا ہے، اور تمہارا بھی میرے اوپر ایک طرح کا حق ہے، اور حق مدح سرائی کے اعتبار سے تو بہت وسعت رکھتا ہے، لیکن انصاف کے اعتبار سے بہت تنگ ہے۔ یہ کسی کا اس وقت تک ساتھ نہیں دیتا ہے جب تک اس کے ذمے کوئی حق ثابت نہ کر دے، اور کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا ہے جب تک اسے کوئی حق نہ دلوا دے۔ اگر کوئی ہستی ایسی ممکن ہے جس کا دوسروں پر حق ہو اور اس پر کسی کا حق نہ ہو، تو وہ صرف پروردگار کی ہستی ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اور اس کے تمام فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ لیکن اس نے بھی جب بندوں پر اپنا حق اطاعت قرار دیا ہے تو اپنے فضل و کرم اور اپنے اس احسان کی وسعت کی بنا پر جس کا وہ اہل ہے، ان کا یہ حق قرار دے دیا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ثواب دے دیا جائے۔ حق والی اور حق رعایا۔ پروردگار کے مقرر کیے ہوئے حقوق میں سے وہ تمام حقوق ہیں جو اس نے ایک دوسرے پر قرار دیے ہیں، اور ان میں مساوات بھی قرار دی ہے کہ ایک حق سے دوسرا حق پیدا ہوتا ہے، اور ایک حق نہیں پیدا ہوتا ہے جب تک دوسرا حق نہ پیدا ہو جائے۔ اور ان تمام حقوق میں سب سے عظیم ترین حق رعایا پر والی کا حق اور والی پر رعایا کا حق ہے، جسے پروردگار نے ایک کو دوسرے کے لیے قرار دیا ہے، اور اسی سے ان کی باہمی الفتوں کو منظم کیا ہے اور ان کے دین کو عزت دی ہے۔ رعایا کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک والی صالح نہ ہو، اور والی صالح نہیں رہ سکتے ہیں جب تک رعایا صالح نہ ہو۔ اب اگر رعایا نے والی کو اس کا حق دے دیا اور والی نے رعایا کو ان کا حق دے دیا، تو حق دونوں کے درمیان عزیز رہے گا، دین کے راستے قائم ہو جائیں گے، انصاف کے نشانات برقرار رہیں گے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنے ڈھرے پر چل پڑیں گی، اور زمانہ ایسا صالح ہو جائے گا کہ بقائے حکومت کی امید بھی کی جائے گی، اور دشمنوں کی تمنائیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ لیکن اگر رعایا حاکم پر غالب آ گئی یا حاکم نے رعایا پر زیادتی کی تو کلمات میں اختلاف ہو جائے گا، ظلم کے نشانات ظاہر ہو جائیں گے، دین میں مکاری بڑھ جائے گی، سنتوں کے راستے نظر انداز ہو جائیں گے، خواہشات پر عمل ہوگا، احکام معطل ہو جائیں گے، اور نفوس کی بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ نہ بڑے سے بڑے حق کے معطل ہو جانے سے کوئی وحشت ہوگی، اور نہ بڑے سے بڑے باطل پر عمل درآمد سے کوئی پریشانی ہوگی۔ ایسے موقع پر نیک لوگ ذلیل کر دیے جائیں گے، اور شریر لوگوں کی عزت ہوگی، اور بندوں پر خدا کی عقوبتیں عظیم تر ہو جائیں گی۔ لہذا خدا را آپس میں ایک دوسرے کے مخلص رہو اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اس لیے کہ تم میں کوئی شخص بھی کتنا ہی رضائے خدا کی طمع رکھتا ہو اور کسی قدر بھی زحمت عمل برداشت کر لے، اطاعت خدا کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس کا وہ اہل ہے۔ لیکن پھر بھی مالک کا یہ حق واجب اس کے بندوں کے ذمے ہے کہ اپنے امکان بھر نصیحت کرتے رہیں اور حق کے قیام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، اس لیے کہ کوئی شخص بھی حق کی ذمہ داری ادا کرنے میں دوسرے کی امداد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، چاہے حق میں اس کی منزلت کسی قدر عظیم کیوں نہ ہو، اور دین میں اس کی فضیلت کو کسی قدر تقدم کیوں نہ حاصل ہو، اور نہ کوئی شخص مدد کرنے یا مدد لینے کی ذمہ داری سے کم تر ہو سکتا ہے، چاہے لوگوں کی نظر میں کسی قدر چھوٹا کیوں نہ ہو، اور چاہے ان کی نگاہوں سے کسی قدر کیوں نہ گر جائے۔ اس گفتگو کے بعد آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک طویل تقریر کی، جس میں آپ علیہ السلام کی مدح و ثنا کے ساتھ اطاعت کا وعدہ بھی کیا،
तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो कि जिसके दिल में जलाल इलाही की अजमत और जिसके नफ्स में उसके मकाम उलूहियत की बुलंदी है, उसका हक ये है कि तमाम कायनात उसकी नजर में छोटी हो जाए। और ऐसे लोगों में इस हकीकत का सबसे बड़ा अहल वो है जिस पर उसकी नेमत अजीम और उसके एहसानात लतीफ हों। इसलिए कि किसी शख्स पर अल्लाह की नेमतें अजीम नहीं होती मगर ये कि उसका हक भी अजीम तर हो जाता है। और हुक्काम के हालात में नेक किरदार अफराद के नजदीक बदतरीन हालत यह है कि उनके बारे में गुरूर का गुमान किया जाए और उनके मामलात को तकब्बुर पर मबनी समझा जाए। और मुझे ये बात सख्त नागवार है कि तुम में से किसी को ये गुमान पैदा हो जाए कि मैं रुआसा को दोस्त रखता हूं या अपनी तारीफ सुनना चाहता हूं। बेहम्दिल्लाह मैं ऐसा नहीं हूं, और अगर मैं ऐसी बातें पसंद भी करता होता तो भी उसे नजरअंदाज कर देता कि मैं अपने को इससे कमतर समझता हूं कि उस अजमत व किब्रियाई का अहल बन जाऊं जिसका परवरदिगार हकदार है। यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छी कारकर्दगी पर तारीफ को दोस्त रखते हैं, लेकिन खबरदार तुम लोग मेरी इस बात पर तारीफ ना करना कि मैंने अल्लाह के और तुम्हारे हुकूक अदा कर दिए हैं, कि अभी बहुत से ऐसे हुकूक का खौफ बाकी है जो अदा नहीं हो सके हैं, और बहुत से फराइज हैं जिन्हें बहरहाल नाफिज करना है। देखो, मुझसे उस लहजे में बात न करना जिस लहजे में जाबिर बादशाहों से बात की जाती है, और ना मुझसे उस तरह बचने की कोशिश करना जिस तरह तैश में आने वालों से बचा जाता है। ना मुझसे खुशामद के साथ ताल्लुकात रखना और ना मेरे बारे में ये तसव्वुर करना कि मुझे हर्फ हक करा गुजरेगा, और ना मैं अपनी ताजीम का तलबगार हूं। इसलिए कि जो शख्स भी हर्फ हक कहने को गरा समझता है या अदल की पेशकश को नापसंद करता है, वो हक को अदल पर अमल को यकीनन मुश्किल तर ही तसव्वुर करेगा। लिहाजा खबरदार, हर्फ हक कहने में तकल्लुफ न करना और मुनसिफाना मशवरा देने से गुरेज न करना, इसलिए कि मैं जाती तौर पर अपने को गलती से बालातर नहीं तसव्वुर करता हूं और न अपने अफाल को इस खतरे से महफूज समझता हूं, मगर ये कि मेरा परवरदिगार मेरे नफ्स को बचा ले कि वो उसका मुझसे ज्यादा साहिबे इख्तियार है। देखो, हम सब एक खुदा के बंदे और उसके ममलूक हैं, और उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। वो हमारे नफूस का उतना इख्तियार रखता है जितना खुद हमें भी हासिल नहीं है, और उसी ने हमें साबिका हालात से निकालकर इस इस्लाह के रास्ते पर लगाया है कि अब गुमराही हिदायत में तब्दील हो गई है और अंधेपन के बाद बसीरत हासिल हो गई है।